बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ आपका मेज़बान एहसानुल्लाह खान हाजिर है। नाज़रीन, आज से ठीक 2 दिन के बाद यानी इतवार 21 अक्टूबर सन 2012 को यूनान में एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी की सदारत के लिए एक इंतखाबी मैदान सजने वाला है, जिसमें 3 उम्मीदवार सदारती उम्मीदवार इस वक्त बतौर उम्मीदवार मैदान में हैं और तीनों अपनी अपनी जगह पर भरपूर जिद्दोजहद और इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं कि अवाम उनको वोट दे ताकि वो अवाम की फलाह के लिए काम कर सकें। उन तीनों उम्मीदवारों के साथ हमने एक नशिस्त का अहतमाम किया जो वक्फे के बाद आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इस मरतबा यूनान में एक इनफरादियत इस इलेक्शन की ये है कि इस बार एक ऑडिट कमेटी का भी इलेक्शन इसके साथ ही किया जा रहा है। ये ऑडिट कमेटी 3 अफराद पर मुश्तमिल होगी और मुंतखब होने वाले सदर के जो मामलात होंगे हिसाब व किताब के 3 साल तक उन हिसाब व किताब के मामलात पर वो नज़र रखेगी और वो तमाम ऑडिट जो है वो अवाम के सामने पेश करेगी। उसका तरीक़ाकार भी ये होगा कि जिस तरह एक सदर को वोट डालने के लिए अवाम जाएंगे और उसके इंतखाबी निशान पर मोहर सख्त करके बॉक्स में डालेंगे, इसी तरह जो 5 ऑडिट कमेटी के उम्मीदवार मैदान में हैं उनका भी एक बैलेट पेपर आपको दिया जाएगा। उसमें उन तमाम उम्मीदवारान के निशानात मौजूद होंगे। उनमें से एक उम्मीदवार को हर वोटर ने स्टैंप लगाना होगी और तरीक़ाकार ये तय किया गया है कि बिल तरतीब अव्वल, दोयम और सोयम आने वाले 3 अफराद को 3 उम्मीदवारों को ऑडिट कमेटी के अरकान के तौर पर मुंतखब कर लिया जाएगा। ये ऑडिट कमेटी 3 साल तक मुंतखब होने वाले सदर के साथ रहेगी और पाकिस्तान कम्युनिटी के हिसाब व किताब रखेगी। इस मरतबा 3 उम्मीदवार हैं जो सदारत के लिए मैदान में उतरेंगे और 5 उम्मीदवार हैं जो ऑडिट कमेटी की 3 रुकनी कमेटी के लिए उम्मीदवार हैं। उन 5 अरकान में चौधरी मुतवस्सित अली शाहिद, जिनका इंतखाबी निशान है किताब। नंबर 2 एहसानुल्लाह खान यानी कि बंदा नाचीज़, इंतखाबी निशान कलम दवात। मोहम्मद इरफान तैमूर, इनका इंतखाबी निशान दरख्त है। तनवीर अहमद, इनका इंतखाबी निशान टीवी है। और मोहम्मद नदीम भट्ट, जिनका इंतखाबी निशान शाहीन है। ये 5 उम्मीदवार ऑडिट कमेटी के लिए मैदान में हैं और इन 5 की जो आपको एक पेपर मिलेगा, एक बैलेट पेपर मिलेगा, उस पर से आपने एक शख्स को वोट डालना होगा, एक को स्टैम्प डालनी होगी। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप अपने पसंदीदा 3 उम्मीदवारों को वोट डाल दें। अगर एक से ज़्यादा आपने स्टैम्प लगाई तो आपका वोट ज़ाया तस्वुर किया जाएगा। लिहाजा जब आपको 2 बैलेट पेपर दिए जाएंगे तो एक बैलेट पेपर पर 3 सदारती उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात होंगे, उनमें से आपने एक पर मोहर लगानी है और दूसरे बैलेट पेपर पर 5 कैंडिडेट होंगे जो ऑडिट कमेटी के लिए होंगे, उनमें से एक पर आपने मोहर लगानी है और नतीजा भी जो भी होगा वो आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। इससे आगे चलते हुए हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनान ने दौरा किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इटली के लिए और वहाँ से दौरे के बाद सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनान चौधरी एजाज अहमद और जनरल सेक्रेटरी जनाब काशिफ भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौराई इटली जो कन्वेंशन हुआ इटली में उसके बारे में ब्रीफ़ किया और ये भी ब्रीफ़ किया कि जो यूनान में होने वाले पाकिस्तान कम्युनिटी के इलेक्शंस हैं उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क्या हैसियत होगी, आया वो किसी की हिमायत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट देखते हैं, आप खुद मुलाहिजा कीजिए और देखिए कि उन्होंने क्या फ़ैसला किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनान की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ की जो यूरोप की तंजीम है उसमें हमें जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। और एक नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा चौधरी जुनेद आवान साहब का, जो साहब के वहाँ पे भाई हैं इटालिया में, उनकी खसूसी जिम्मेदारी लगी थी जो कि कन्वेंस के हवाले से थी। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खसूसी तौर पर अपने इजहार किया कि मुझे यूनान मैं आना चाहता हूँ, यूनान का जो सब करें मेरा, मैं यूनान आना चाहता हूँ। तो लेकिन हमने जो साहब को फिर जब गुफ्तगू डायलॉग हो रहे थे तो जो साहब ने फिर गुफ्तगू में जो साहब का एक अपना मजाज है, एक अपना तरीक़ाकार है, इन्होंने मियाँ साहब को बोला कि यूनान के हालात अच्छे नहीं हैं, हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिस पे मियाँ साहब का ये कहना था कि असी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਰ नहीं पावांगे। सारा समझावत की थी कि असी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी है, ये मेरा कलम फैसला नहीं है, ये साढ़े सारे मुस्लिम लीग नून कम्युनिटी इलेक्शन में जो मुकम्मल तौर पर मतलब है कि जितने भी उम्मीदवार हों, 3 जो उम्मीदवार हों
ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ गले से हाथ पाऊंगे। जी नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर दिया है कि यूनान में होने वाले पाकिस्तान कम्युनिटी के इंतखाबात में वो किसी भी उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर रहे। आपने खुद सुन लिया, खुद देख लिया कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आला अहदेदारान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाज़ेह तौर पर ये किसी भी उम्मीदवार को उनकी हिमायत हासिल नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और अहदेदारान अपने अपने तय आज़ाद हैं कि वो जिसे चाहें वोट दें, जिसे चाहें वो सपोर्ट करें। अब आगे चलते हुए देखते हैं कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यूनान की एक मारूफ समाजी शख्सियत कह लें, एक सियासी जमात से भी उनका ताल्लुक़ है, मेंबर इसहाक खुराना साहब, जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं समाजी कामों में। एक टीवी टॉक शो के अंदर उन्हें अनपढ़ कह दिया गया। अब उस अनपढ़ कहने का वो जवाब किस तरह से देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से मुलाहिज़ा कीजिए। भी लोग प्यार के लिए होते हैं, लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा मेंबर इसहाक खुराना साहब ने किस तरह अपने अनपढ़ होने का दिफा किया। मुग़ल आज़म अकबर बादशाह भी अनपढ़ थे, बहुत से काम किए। उनके कहने का मकसद ये था कि किसी की खिदमत करने के लिए, कौम की खिदमत करने के लिए आपको पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ आपके अंदर सच्चा जज्बा और मेहनत करने का अज़्म होना चाहिए। इदारा मिनहाजुल कुरान ने तंजीम नौ की है और नए अहदेदारान का चुनाव किया है और उसी सिलसिले में उन्होंने यूनान के तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों को एक इशाइया दिया। उस इशाइये के हल्की सी रिपोर्ट देखते हैं। मैं अपने दाएं तरफ से शुरू करूंगा। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे राना वक़ार साहब पिछले साल भी सदर थे, इस साल भी इन्हीं को ये मौका दिया गया है 2 साल के लिए कि यही मिनाजुकान यूनान के सदर मुंतखब हुए हैं। मेरा आप को पता ही है, ग़ुलाम मुर्ज़ा कादरी नाम है और मुझे नाज़म के ज़िम्मेदारी दी गई है आइंदा 2 साल के लिए। और मैं दाएं तरफ से शुरू करूंगा। ये मीर मोहम्मद आरिफ साहब हैं हमारे, ये हमारी जो यहाँ पे एक शूरा है, आपको पता है, जो तकरीबन 99 अहबाब की शूरा है, जिसमें हम बड़े बड़े काम जो करने होते हैं उनसे मशावरत लेते हैं। ये जो शूरा है उनका भी हमारा एक सदर होता है। मीर मोहम्मद आरिफ साहब उस शूरा के सदर हैं। जवेद इकबाल साहब हैं, लाइब्रेरी का काम बाखूबी पिछले काफ़ी सालों से सरअंजाम दे रहे हैं। उनके साथ मोहम्मद असलम साहब हैं, इनके पास ज़िम्मेदारी है, नायब नाज़म भी हैं और नाज़म राब्ता भी हैं। हमारे यहाँ पे ज़ेली तंजीमात, जैसा कि आपको पता है 10-12 सेंटर्स हैं, उनमें राब्ता करने के लिए एक हमारे इनके पास ज़िम्मेदारी हैं। उनके साथ मोहम्मद यासीन साहब हैं, ये नाज़म मालियात हैं, जितने हमारा मालियात का शुबा है इनके पास होता है। उनके साथ डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये हमारा ज़ेली मरकज़ जो कपसेली है उसकी शूरा के सदर हैं। हर ज़ेली मरकज़ की एक अलहदा मशावरती टीम होती है, ये उस कमेटी के, उस शूरा हमारे ज़ेली कपसेली के सदर हैं। उनके साथ मिर्ज़ा मोहम्मद अमजद जान साहब, ये हमारे ऐसे दोस्त हैं, इनका राब्ता आप अहबाब के लिए है। आपके साथ होगा, आपके साथ तावन होगा, आपका इनके साथ होगा, तो ये निज़ाम हमारा चलेगा। इनके पास शोबा नशोशात है, ये नशोशात के नाज़म है और उम्मीद करते हैं आप इनके साथ भरपूर तावन करेंगे। को लेकर चलेंगे बज़्म तकबीर टॉक शो की जानिब, जिसमें यूनान की पाकिस्तानी कम्युनिटी के होने वाले इंतखाबात में जो 3 सदारती उम्मीदवार हैं, चौधरी शबीर थामा साहब, हाजी मोहम्मद अफजल शामपुर साहब और मलिक अब्दुल मजीद साहब, तीनों को मदऊ किया गया ताकि वो आपको अपना मंशूर पेश कर सकें। इस टॉक शो के अंदर मलिक अब्दुल मजीद साहब मसरूफियात के बायस शरीक नहीं हो सके, लेकिन जो 2 उम्मीदवार शरीक हुए उनके मंशूर और उनके ख्यालात से आपको आगाह करेंगे। एक ब्रेक के बाद ज़रूर देखिएगा।
नाजरीन, आज 19 अक्टूबर सन 2012, आज से ठीक 2 दिन के बाद यानी 21 अक्टूबर सन 2012 को यूनान में पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान कम्युनिटी की सदारत के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं यूनान में। और ये जो निज़ाम है हमारा यूनान में पाकिस्तानी बरादरी की सदारत का, ये सन 2001 से राइज है और उसके बाद से अब तक 4 इसके बाकायदा इलेक्शन हो चुके हैं और अब 5वां इलेक्शन होने जा रहा है। पहली बार है कि इस बार जो इलेक्शन होंगे वो रजिस्टर्ड वोटर्स ही सिर्फ उसके अंदर अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और मेंबरशिप के ज़रिए इसका इनेकाद किया जा रहा है। इससे कबल जो इलेक्शन होते थे उनमें सिर्फ पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड पर वोट डल जाया करते थे। एक बात को यकीनी बनाया गया है सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बरादरी को मुत्तहिद रखने के लिए कि कोई भी ऐसा शख्स जिसका इंदराज वोटिंग लिस्ट में नहीं होगा वो वोट नहीं डाल सकेगा। इसकी एक वजह तो ये थी कि पाकिस्तान कम्युनिटी के होने वाले इलेक्शन में धांधली को रोका जा सके और दूसरी ये भी वजह थी कि जब तक आप किसी तंजीम के किसी जमात के रुकन बनकर उसको अपना फ़ंड मुहैया नहीं करेंगे तब तक वो आपके लिए भी फलाह के काम और नेकी के काम में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इसीलिए इस मरतबा इस कानून को मुसल्लम करवाया गया और इस बात को यकीनी बनवाया गया कि जो लोग इसकी बाकायदा मेंबरशिप हासिल करेंगे वही वोट डालकर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे और अपने उम्मीदवार को वोट डालकर उसे सदर के मकाम तक लेकर जाएंगे। इस मरतबा सन 2012 में होने वाले पाकिस्तान कमेटी की सदारत के इलेक्शन के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें एक चौधरी शबीर धामा साहब हैं जो पहली बार सदारत के लिए उम्मीदवार हैं। इससे कबल वो नायब सदर के ओहदों पर फाइज रहे पाकिस्तान कम्युनिटी की उसके प्लेटफार्म पर। उसके साथ दूसरे उम्मीदवार हैं हाजी मोहम्मद अफजल शामपुर साहब जो दूसरी मरतबा बाकायदा सदारत के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और तीसरे उम्मीदवार मलिक अब्दुल मजीद साहब हैं जो वो भी पहली मरतबा सदारत के लिए इलेक्शन लड़ रहे। इससे कबल वो भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान कमेटी रह चुके हैं। आज की हमारी इस नशिस्त में हमने ये एहतमाम किया कि तीनों सदारती उम्मीदवारान अपने मंशूर को और अपने तारुफ को आवाम तक पहुंचा सके और आवाम फिर उनकी बातें सुनकर उनका मंशूर देखकर ये फ़ैसला करें कि कौन सा उम्मीदवार उनके लिए मौजू है और किसे वोट देकर उन्होंने सदर मुंतखब करना है। लेकिन बदकिस्मती से मलिक अब्दुल मजीद साहब अपनी मसरूफियात निकिया में होने वाले एक जलसे की वजह से हमारी इस रिकॉर्डिंग में तशरीफ़ नहीं ला सके। हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के बाद किसी वक्त उनको बुलाकर उनकी बातचीत जो है आपकी नज़र करें। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं 2 सदारती उम्मीदवार चौधरी शबीर धामा साहब और हाजी मोहम्मद अफजल शामपुर साहब। आप दोनों अहबाब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और चौधरी शबीर धामा साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ। पाकिस्तान कम्युनिटी यूनान इलेक्शन 2012 5वें इलेक्शन पाकिस्तान कम्युनिटी के होने जा रहे हैं। आप बतौर सदारती उम्मीदवार मैदान में हैं, आप इस आवाज़ के लिए क्या मंशूर लेकर मैदान में आ रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तकबीर टीवी की पूरी टीम को क़ल्ब समीम से मुबारकबाद देता हूँ कि दोबारा नशरियात तकबीर टीवी की शुरू की गई और ग्रीस में लोगों की आवाज़ पूरे यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जा सके और करंट इशू पर बात की जा सके। तो वाकई जैसे कि आपने कहा कि मैं भी पाकिस्तान कम्युनिटी का एक हिस्सा रहा हूँ और इंशाअल्लाह 12 साल इस कम्युनिटी में किसी न किसी हवाले से हस्ब इख्तिलाफ में भी, भाई सरवर का नायब होने के नाते भी, लेकिन वो इब्तदाई दौर थे। बाद में जुवैद साहब 2 दफ़ा इलेक्ट होकर आए हैं और 1 साल उन्होंने अजाफ़ी जो है वो सुप्रीम काउंसिल बनाने में गुजार दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे आने का मकसद शोहरत नहीं, क्योंकि अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान कम्युनिटी की 95% लोग मुझे बाय नेम जानते हैं। मेरा मकसद पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद का सदारती उम्मीदवार होना सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की दलील है कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर नकाइस हैं वहाँ हम समझते हैं और बड़े ही आसानी से नकाइस को दूर किया जा सकता है। लेकिन आपको इसके लिए खुलूस नीयत से काम करना होगा, अपनी टीम और अपने लोगों का एतमाद हासिल करना होगा। अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस मनसब पर फाइज़ किया 21 के बाद, तो मैं इंशाअल्लाह ये समझता हूँ कि इस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे जो टीम अनायत की है ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। उसमें
بہت ہی بردبار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پریا پنچایت کے لوگ ہیں، یعنی کہ ہر قسم سے ایک کمپلیٹ ٹیم جو جسے کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کی۔ تو صاحب آپ کی ٹیم تو بڑی اچھی 47 رکنی کابینہ کا آپ نے اعلان کر دیا ہے الحمدللہ، اور میرے خیال میں اتنی کنگ سائز کسی اور کی کابینہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کو 3 سال کے لیے کیا منشور دینا ہے، لیکن اس پر آپ سے بات کروں گا، آپ جب تک اس کو دیکھ لیں کہ کیا کیا آپ نے نکات پیش کرنے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حاجی افضل شام پور صاحب کو آپ کو بھی اس اسٹوڈیو میں خوش آمدید کرتے ہوئے آپ کا بھی ابتدائیہ لے لیں، اور آپ جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں آپ کے منشور اور آپ کے جو عزائم ہیں وہ بھی پبلک کے سامنے ایک بار آ جائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں صدر بننے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باعث مصروفیت ہمارے پاس بھی ابھی ٹائم بہت کم ہے کیونکہ ہمارے الیکشن کمپین اور یہ آخری 1 ہفتہ چل رہا ہے، اور آپ کے پروگرام میں شرکت کے لیے ہمیں بھی کافی ساری دشواری ہوئی۔ دیکھیں جی، منشور تو سب عوام کے سامنے ہے، کہ میں تو نیا نہیں آیا، میں تو پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کمیونٹی کے بیچ میں ہوں۔ نیا تو کوئی بھی نہیں ہے سر، تینوں امیدوار پرانے کسی نہ کسی سیٹ پر۔ میں پہلے بھی صدارتی امیدوار تھا، اور میں نے 4 سال لوگوں میں رہ کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور منشور یہاں یہ ایک ہی منشور ہے کہ پاکستانی عوام کی خدمت کرنا، اس کے لیے اپنے برادری کے وقار کو بلند کرنا، ان کے جائز اور لیگل حقوق جو ہیں ان کا تحفظ اور ان کو فراہم کرنا۔ اور آپ بھی اور تمام میڈیا الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو وہ بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے 4 سال میں، جب وہ دوسرے ہمارے صدر صاحب سو گئے تھے، گھر چلے گئے تھے، تو اس وقت ہم نے اپنا ایک آفس جس کو پاکستان ایسوسی ایشن آف گریس کے نام پہ کھولا، جو 3 سال ہم نے امونیا میں رکھا، اور اس کے بعد ابھی تقریباً کچھ عرصہ ہو گیا ہم پیرسٹیری میں لے گئے، کیونکہ امونیا کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے۔ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کس نے پاکستان کمیونٹی کی خدمت اچھے انداز سے کی ہے۔ ہمارا ایک ہی منشور ہے کہ پاکستانی بھائیوں کو ایک نظر سے دیکھنا، وہ چاہے کسی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی خدمت ہمارا اولین فرض ہے۔ اور یہاں پہ جو فیملیاں رہ رہی ہیں ان کے تحفظ کے لیے، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کو اسکول کی فراہمی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور اس کے لیے ہمیں طاقت ملی اور ہمارے پاس فنڈ دستیاب ہوئے، تو ہم ضرور پاکستان کمیونٹی کو بچوں کے لیے ایک اسکول دیں گے۔ تو اگر فنڈ دستیاب نہ ہوئے تو آپ پرانے صدر کی طرح گوشہ نشین تو نہیں ہوتے؟ نہیں، ہم گوشہ نشین ہونے والے نہیں ہیں، نہ اس سے پہلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم صدر تو نہیں تھے، ہم پھر بھی میدان میں رہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اور بھائیوں کی خواہش کے مطابق، تو ہم میدان سے بھاگنے والے ہیں۔ چلیں ایسا مزید بات کریں گے آپ سے۔ چوہدری صاحب، اسپیسیفک وہ کام جو آپ 3 سال میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، خدمت تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کو اس کو احاطہ جو ہے خدمت سے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ٹارگیٹس، کیونکہ کچھ باتیں آپ کی توسط سے ہمارے تک پہنچی ہیں اخبارات کے ذریعے اور آپ کی تقاریر کے ذریعے کہ میں کمیونٹی سینٹر بناؤں گا اور میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں ہم قوم کو بائی نیم وہ چیزیں بتائیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے۔ احسان صاحب، آپ میڈیا کے لوگ ہیں اور آپ اس پہ کڑی نظر رکھتے ہیں اور اس کا تجزیہ بھی کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اخبارات کے ذریعے واحد میں وہ آدمی ہوں جس نے اپنا پوسٹر ود منشور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ کسی کینڈیڈیٹ نے بھی جو ہے وہ اپنا منشور پیش نہیں کیا۔ تو ایک بات میں یہاں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس میری ایک اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے جس میں نے یہ لکھا تھا کہ پرانے صدور جو یہ فنڈ پرسنٹیج کی مد میں وکلاء سے لیتے تھے اور اپنی جیبیں ذاتی بھرتے تھے، وہ آئندہ چل کر پاکستان کمیونٹی ان کا احتساب ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے۔ چوہدری صاحب، ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ موضوع ہے، میں پبلک کو پڑھ کے سنا دوں۔ آپ کا یہ جو منشور ہے، یہ چودھری شبیر داماد صاحب نے پمفلٹ اپنا میدان میں دے دیا ہے، عوام کو بھی دے دیا، اخبارات میں بھی دے دیا۔ اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ جو منشور اور پیغام انہوں نے دیا ہے ناظرین، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یونان میں پاکستان ہاؤس کی بنیاد رکھیں گے۔ چوہدری صاحب، بنیاد رکھیں گے یا پورا تعمیر کرنا؟ بنیاد رکھیں گے تو تعمیر ہوگا نا۔ ٹھیک۔
دوسرا نقطہ ہے پاکستانی برادری کا کھویا ہوا مقام واپس دلوانا. اس پر بھی بات کریں گے، کون سا مقام تھا جو کھو دیا برادری نے، یہ دوبارہ واپس دلوائیں گے. پاکستانی برادری کے حقوق کا تحفظ، امن و امان کی بہتری کے لیے انتظامیہ اور سول سوسائٹی کے اشتراک سے تعصب کی روک تھام. اور آخری پوائنٹ ہے ان کا کمیونٹی منشور پر عمل درآمد کے لیے مؤثر اور شفاف نظام. جو صاحب میں 1 2 3 4 5 نکات چودھری شبیر داما نے پیش کیے ہیں پاکستانی برادری کو، اور ان 5 پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام ہوں گے جن کا اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور چونکہ حالات بدلتے ہیں اور حالات کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے بھی بدلتے ہیں، اور پاکستانی کمیونٹی کو، اس کے صدر کو، پاکستانی قوم کو بدلنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو ہماری دعا ہوگی کہ پاکستان ہاؤس، جسے ہم پاکستان کمیونٹی سینٹر کہہ سکیں، وہ سب سے پہلے ان کا قائم ہو جائے. اس کے بعد یہ مقام کھویا ہوا واپس دلوائیں اور دوسرے بھی کام کریں. جہاں تک احتساب اور حساب و کتاب کی بات کی جا رہی ہے وہ تو ایک الگ ایشو ہے، اس پر مزید بات کریں گے کسی وقت، کیونکہ آج ہمارا پروگرام مختص ہے صرف ان صدارتی امیدواران کے تعارف اور ان کے منشور کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. ہماری نظر میں، میڈیا کی نظر میں، تینوں صدارتی امیدوار برابر کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے منشور اور ان کی شخصیت سے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کے منشور کی وجہ سے یا ان کی شخصیت کی وجہ سے. اس کا فیصلہ 21 تاریخ بروز اتوار کو ہو جائے گا، اور اتوار والا دن جب صدر کوئی بن جائے گا اس کے بعد پھر ایک نئے زاویے سے نیا پروگرام کریں گے. احسان صاحب ایک بات یہاں پر ہے، میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ ہم تینوں کینڈیڈیٹوں میں فرق بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ تمام لوگ ایک سوچ نہیں رکھتے. ملک مجید سینئر نائب صدر تھے جوید صاحب کے، اور اس کمیونٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، اور دلیل یہ نہ دیں کہ ہم تینوں ایک جیسے ہیں. تو سب بات یہ ہو رہی ہے کہ میڈیا کے لیے وہ اگر جوید صاحب 3 سال سوئے رہے ہیں تو ملک مجید بھی ان کے ساتھ خراٹے لیتے رہے ہیں، اور آج آ کر قوم کو دوبارہ جوید صاحب یہ دعویٰ کریں کہ میں جس کو چاہوں گا وہ صدر ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ قوم سوئی ہوئی نہیں. صاحب یہ 1 2 3 4 5 نکاتی ایجنڈا چودھری شبیر داما صاحب نے پیش کر دیا. آپ نے یک نکاتی ایجنڈا دیا کہ ہم خدمت کریں گے، ہم میدان میں رہے اور آگے بھی کریں گے. ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے مطمع نظر میں ہو، یا اس کے علاوہ دیکھیں جتنی بھی یہ بنیادی ضرورتیں ہیں نا پاکستان کمیونٹی کو جو چاہیے، اس میں آپ کو بھی پتہ ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو ہمارے خیال میں جب آپ پاکستانی برادری کی فلاح و بہبود کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اس کے اندر آ جاتی ہیں. ان کو نمبر شمار دینے سے میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا پریکٹیکل، وہ میں نے پہلے بات کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم دل و جان سے پاکستانی برادری کی خدمت اور فلاح و بہبود کریں گے. فلاح و بہبود میں پاکستان کمیونٹی سینٹر آتا ہے، بچوں کا اسکول آتا ہے، ان کو یہ خریسی ابگی سے ان سے جان چھڑانی، یہ سارے معاملات جو ہیں، مسجدوں کو تحفظ دینا، نمازیوں کو تحفظ دینا، جو ہمارے خطیب ہیں، ہمارے امام ہیں، ان کو تحفظ دینا. نہ کہ جس طرح کہ کل پرسوں کا یہ واقعہ کہ ہمارے خطیب صاحب کو امونیا میں چیکنگ کے دوران ان سے بدتمیزی کی گئی، اچھے الفاظ، نازیبا الفاظ ان کے خلاف استعمال کیے گئے. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب فلاح و بہبود کا آ جاتا ہے تو اس میں نمبر شمار کی میرے خیال میں ضرورت ہے. اچھا آپ دونوں، اب آپ سے ایک سوال ہے. اس مرتبہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں ایک چیز جو ہے وہ قدرے مختلف ہے پہلے انتخابات کی نسبت، کہ اس بار صدارت کے ووٹ کے ساتھ ساتھ ایک نیا ووٹ بھی ڈلنے جا رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں آڈٹ کمیٹی. یعنی ایک ایسی کمیٹی آپ بنانے جا رہے ہیں جو پہلے قانون کے اندر تو موجود تھی، کتابوں میں موجود تھی، لیکن وہ بند تھی. اس بار پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ آڈٹ کمیٹی کے 3 اراکین آپ کے ساتھ منتخب ہوں گے، جو آپ کے ساتھ آپ کا دست و بازو بن کے، آپ کے ساتھ کمیونٹی کا حصہ بن کے، آپ کے حساب و کتاب کا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. احتساب کریں گے. احتساب کمیٹی، میں اس کو احتساب نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا چیک اینڈ بیلنس یا معاونت کہوں گا. میں کم از کم ذاتی طور پر اس کو احتساب نہیں سمجھتا. میں کر بھی وہ چیک اینڈ بیلنس ہی سکتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہی ضروری چیز ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نہیں آپ بول رہے ہیں یہ آڈٹ کمیٹی ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہے کہ ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. آپ ایگری؟ میں ایگری. ایسا آپ ہونا چاہیے. ہم خود یہ بتائیں جو آڈٹ کمیٹی منتخب ہوگی اس کے ساتھ آپ ایمانداری کے ساتھ پورا تعاون کریں گے بطور صدر؟ میں ایک بات آپ کو برملا آپ کے ٹی وی کی آنکھ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے کہا ہے کہ یہ سب سے پہلے میں نے تجویز دی تھی کہ ہونا چاہیے جب تک ہم ایک مؤثر نظام
عوام کو نہیں دیں گے تو اس تب تک آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آگے نہیں بڑھ سکیں گے. چیک اینڈ بیلنس کوئی بری بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اتنا نیچ آدمی ہوتا ہے کہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہو تو وہ بار بار وہ غلطیاں کرتا جائے. غلطی کرنا فطرتی تقاضا ہے لیکن اگر بار بار کرے تو پھر فطرت نہیں ہے, ڈٹ جائے غلطی کے پھر وہ میں نے کسی کو حساب نہیں دینا. نہیں, اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ جب غلام سرور صاحب جو صدر تھے تو ایک سادی سی سپریم کونسل جو ہے وہ انہیں بلا کر کارکردگی رپورٹ جو ہے ان سے مانگتی تھی اور اس وقت کے حساب سے وہ انہیں کارکردگی رپورٹ دیتے تھے. ایسا آپ کس آنکھ سے دیکھیں گے آڈٹ کمیٹی؟ دیکھیں جی, میں پہلے تو آپ کے سوال سے اختلاف کرتا ہوں. جو آپ نے یہ کہا کہ آپ آڈٹ کمیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے, کیا اس کے ساتھ تعاون کریں گے. آڈٹ کمیٹی کو ہمارے تعاون کی ضرورت نہیں ہے. آڈٹ کمیٹی کا کام ہے آڈٹ کرنا کہ یہ جو پاکستان کمیونٹی کے جو صدر ہے یا جو ان کی کابینہ ہے وہ کیا پاکستانی برادری کے ساتھ یہ جو منشور آپ پڑھ رہے ہیں کیا اس منشور پہ پورا اتر رہی ہے. کیا انہوں نے وعدہ کیا تھا الیکشن میں پاکستان ہاؤس کی بنیاد رکھنا, کیا انہوں نے بنیاد رکھی؟ کیا انہوں نے نعرے لگائے اپنے جلسے جلوسوں میں, اپنے اب ٹی وی چینل پہ, اخباروں پہ کہ ہم عوام کی اس طرح کی خدمت کریں؟ انہوں نے خدمت کی. یہ ہے سارا آڈٹ. کہ اگر آج میں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہوں کہ میں مسئلے لیگل کر دوں گا جس طرح ہمارے پرانے سابقہ صدر صاحب نے نعرے لگائے تھے اور اپنے پوسٹروں پہ لکھا تھا آج کے بعد تمام مسئلے لیگل ہو گئیں, میں نے کمیونٹی کو ایک سکول دے دیا جس سکول میں پرنسپل کے بچے نہیں خود پڑھ رہے تھے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کا آڈٹ کمیٹی کا کام ہے اس کا آڈٹ کرنا کہ جو قوم کے ساتھ وعدے کیے گئے, جو قوم کو بتایا گیا اخباروں میں, پوسٹوں میں, اشتہار میں, پورا کیا گیا, وہ کیا وہ پورا کیا. اور آڈٹ آپ نے کیا کرنا ہے. آڈٹ باقی بقایا چیزیں جو رہ جاتی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر فنڈنگ سسٹم ہو تو اس کا استعمال صحیح ہوا ہے یا اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا. یہ ہے آڈٹ کمیٹی. آڈٹ کمیٹی کو ہمارے تعاون کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ہمیں آڈٹ کمیٹی کی ضرورت تو پڑے گی. جب فنڈ آپ کے پاس ہوں گے, میری بات سنیں, کام آپ کر دیکھیں معذرت کے ساتھ, جو فنانس سیکٹری ہوگا وہ آڈٹ کمیٹی کا نہیں ہوگا. نہیں بالکل, آپ فنانس سیکٹری, جی وہ آپ فنانس سیکٹری سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا بجٹ بتائیں. تو اسی کو تعاون کہتا ہے کہ فنانس سیکٹری بتائے گا ہی نہیں تو پھر تعاون کیسے ہوگا؟ آڈٹ کمیٹی کو حساب دے. تعاون میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس, جب آپ نے کرنا ہے تو آپ کو تعاون کی کیا ضرورت ہوگی. آپ خزانچی جب آپ ہیں آڈٹ کمیٹی کی ضرورت ایسا ہوگی نا. پچھلے صدر نے جیسے 78 کا مظاہرہ کیا, کسی کو کچھ وہ تو بتایا ہی نہیں. طریقہ کار غلط تھا, وہ تو سارے ہی غلط تھا کیونکہ ہم نے خود تو تعاون سے ہی تو بات آگے چلے گی نا. کس طرح جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی برادری کو 90,000 کی کمیونٹی کو متحد کر کے آگے لے کے بڑھنا ہے اچھے انداز میں, تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ پاکستان کمیونٹی کا منتخب صدر اپنی تمام کابینہ سمیت آڈٹ کمیٹی کو یکمشت رکھے. اگر وہ یہ سمجھے کہ آڈٹ کمیٹی جائے اور حساب کرتی پھرے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ غلط ہے. دیکھیں ہم جس آئین کے تحت الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, جو پاکستان کمیونٹی اتحاد کا ایک دستور ہے نا, آئین ہے, تو اگر ہم اس کے تحت الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو اس کے پھر سارے قواعد و ضوابط پورے کرنے پڑیں گے, اس کے قوانین کا احترام کرنا پڑے گا. ہم نے تو خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ آڈٹ کمیٹی آئے, وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے اور قوم کو بھی آگاہی ہو کہ واقعی یہ جو نظام ابھی چل رہا ہے یہ بہت اچھا, کیونکہ پچھلے 12-14 سال میں جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ سارے غیر قانونی تھے. اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, آپ باتیں کرنے سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. کیوں نہ ہم ایسا کریں, جیسے یہاں پارلیمنٹ میں حزب اختلاف ہوتی ہے پرسنٹیج کی بنیاد پر, نہ بھی پرسنٹیج لیں, دوسرے کو حزب اختلاف کو تنقید کا حق دینا چاہیے. جہاں کہیں آپ کوتاہی کرتے ہیں اصلاح کرنی چاہیے. بے شک اسی دفتر میں انہیں بھی ایک کرسی, کیونکہ آپ نے 80 سینٹ سے لوگوں سے وعدہ کیا ہم آپ کی 80 سینٹ سے فلاح کریں گے, پہلے کی طرح نہیں 400-600-800 یورو میں ہم لوگوں کی فلاح کریں گے, ایسا نہیں کرنا. تو صاحب یہ تو آپ بطور صدر اگر آپ منتخب ہوتے تو آپ بیک جنبش قلم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو, لیکن ہوتا ہے کہ صدر منتخب ہونے کے بعد اس کی رائے بدل جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے, آپ اس قوم کو بتائیں, پاکستانی قوم کو جو سن رہی ہے, آپ کو پورے یورپ میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے, آپ کو سنا جا رہا ہے کہ کون سے سرخاب کے پر آپ کو لگے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں اور کیوں دیں, کیا خوبی ہے آپ کے اندر؟ میرا خیال ہے میرے میں ایک ہی خوبی ہے اور وہ خوبی ہے بے باکی.
کیونکہ حق گوئی یہاں گریس میں آپ سنتے بھی ہیں صرف بولتے ہیں؟ نہیں سنتا بھی ہوں اور بولتا بھی اگر کوئی حق بولے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کرتا، برداشت کرتا ہوں۔ اس کی متعدد بار میں جو ہے وہ مثالیں بھی دے چکا ہوں، محفل میں بیٹھ کر اللہ کے فضل سے وہی بات کرتا ہوں جو میرا ضمیر جو ہے وہ کہتا ہے، اور انشاءاللہ جو میں نے کہا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کی کوشش ضرور کروں گا، لیکن اس میں عوام کا بھی شیئر جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ میں آج تکبیر ٹی وی کے حوالے سے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ سے زیادہ ممبرشپ ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جاری رکھیں اس کو، جاری و ساری رکھیں، کیونکہ اگر آپ کو 80 سینٹ میں فلاں ملتی ہے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور کوئی یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا فلاں چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے کسی بھائی دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، دوسرے سے 1 یورو میں فائدہ تمام کمیونٹی کا ہوگا، تو اس سے زیادہ اچھا نظام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس کو مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس والے بھی موجود ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جب ایک نظام ہے تو اس نظام میں سب جھگڑے ہوتے ہیں، تو جب جھگڑے ہوئے ہوں گے تو اس میں سے کوئی بھی اس نظام کو توڑے گا نہیں۔ یہ نہیں صرف بے باکی نہیں ہے، آپ نے بہت سارے یہاں کے امونیا کے حالات دیکھے ہیں، ان میں پولیس والوں سے دیکھا ہے میرا برتاؤ، ڈٹ جانا لوگوں کے سامنے، اس کے بعد جو ہے بہت سی اقوام کے سامنے یہاں ڈٹ جانا۔ اور میں خریسی ابکی کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں۔ جب تک ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں گے تو انشاءاللہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہ قوم ہے اور نہ ہو سکتی۔ بھائی صاحب آپ اپنی خوبی بتائیں، کیوں آپ کو ووٹ دیا جائے؟ پہلے تو میں آپ کے اس سوال پہ آتا ہوں کہ جو داما صاحب نے کہا کہ بھئی حزب اختلاف کو بھی جگہ دینی چاہیے، یہ میرا سوال نہیں ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے جی۔ تو رائے ہے میری، ڈیمانڈ نہیں۔ یہ پرانے وقتوں میں یہ ریت نہیں رہی۔ جب 2008 کے الیکشن ہوئے تو میں نے فیصلہ جو سامنے رزلٹ آیا تو اس کو قبول کرتے ہوئے صدر صاحب کو مبارکباد بھی دی اور سائن کر کے آیا کہ جناب آج سے آپ صدر ہیں، آپ جیت گئے، آپ کو مبارک ہو، اور آپ جا کر پاکستان کمیونٹی کی خدمت کریں۔ تو جب الیکشن جیتنے کے بعد ان کی علف برداری کی تقریب ہوئی تو انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بھائی جن لوگوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا ہے، تسلیم کیا ہے رزلٹ کو اور ہمیں مبارکباد دی ہے، انہوں نے ہم بھی تسلیم کر لیں، تقریب علف برداری میں ہم ان کو بلا ہی لیں۔ یہ ٹی وی پہ آ کے تو رب کعبہ کی قسمیں کھا کے لوگوں کو کہنا اور اپنا اندر والا چہرہ اور دکھانا، باہر والا اور دکھانا، میں ان باتوں پہ تسلیم نہیں کرتا۔ دیکھیں میں نے ثابت کیا ہے 2008 کے الیکشن میں اپنی شکست کو تسلیم کر کے اس کو مبارکباد دی، اور اس کے بعد جو اس کا رویہ یہ 4 سال رہا آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں ایک دفعہ بھی بلاتے کہ بھائی کو مشاورت کرتے تو ہم ضرور جاتے، لیکن انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ ووٹ کیوں نہیں رہے آپ کو؟ میں ان ساری چیزوں کے خلاف ہوں۔ دیکھیں کوئی بھی صدر الیکٹ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس کا رائٹس ہے کہ وہ دوسرے حزب اختلاف کے جو بھی لیڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت ضرور کریں۔ پاکستان کمیونٹی کی جب فلاح کے لیے ہم نعرے لگا رہے ہیں، منشور دے رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو جو شکست کھائے گا اس کا بھی یہی حق ہے، اس کو ساتھ بٹھائیں، اس کے ساتھ مشاورت کریں۔ اختلاف رائے ہر آدمی کا حق ہے، لیکن اختلاف نہیں ہونا چاہیے کسی کی ذات۔ آپ کو ووٹ کیوں نہیں رہا جی صاحب؟ دیکھیں جی، میں یہ تو کبھی نہیں کہوں گا کہ میں بڑا اچھا ہوں، اس کا فیصلہ لوگ کریں گے 21 تاریخ کو۔ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ میرا کام ہے کہ اپنا کردار پیش کرنا عوام کے ساتھ۔ 4 سال سے میں ان کے سامنے ہوں، وہ بخوبی جانتے ہیں، تو یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ 21 تاریخ کو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو ان کو اچھا لگا، ان کے ضمیر کی آواز ہوئی۔ اپنی شکست کو آپ دونوں خدا نہ خواستہ اگر سامنا کرنا پڑے تو تسلیم کریں گے؟ پہلی بات، آپ شکست کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی؟ تو میں نے پہلے کر دیا۔ بارہ جی میں مجھ میں اخلاقی جرأت ہے، اور میں انشاءاللہ اگر خدا نخواستہ جس کا کہاں تک
کوئی امکان نہیں ہے، امکان نہیں ہے، صدر آپ بنے ہوئے، پھر بھی اگر سامنا کرنا پڑا آپ تسلیم کر لیں انشاءاللہ خندہ پشانی سے جو ہے حاجی افضل شامپور کو صدر تسلیم کریں گے؟ ظاہر ہے اگر قوم الیکٹ کرتی ہے تو میری کیا ضرورت ہے؟ شبیر احمد صاحب اگر یہ صدر بن جاتے ہیں آپ دونوں مل کر ملک عبد المجید کو تسلیم کریں گے اگر وہ صدر بن گیا تو؟ ہم نے تو ملک عبد المجید کو اس برے حالات میں بھی تسلیم کیا، لیکن یہ کمیونٹی کے ساتھ بہت ناانصافی ہوگی کہ وہ انوئی کون جائے گا اور کون انہیں اپنی شکایات جو ہے وہ جا کر بتائے گا۔ یہ ان کا مسئلہ ہے نا، وہ انوئی سے آتے ہیں جہاں سے، یہ ان کا مسئلہ نہیں سر، یہ عوام کا مسئلہ ہے۔ عوام جا کر ادھر اپنی شکایات نوئی میں جا کر لے کر جائے گی۔ آپ کے دیکھیں لالا موسیٰ سے بھی تو آپ کا میں نے اسلام آباد میں جا کے خدمت کرتا کہاں نہیں، کہرہ والوں کا وہاں پہ اڈا موجود ہے اور ہر سنڈے کو کمر زمان وہاں پہ موجود ہوتا ہے، مہینے میں ایک بار آتے ہیں نا۔ دیکھیں ان کی بات بھی، اچھا چلیں، یہ تو ایک ضمنی بات تھی تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے لوگوں کے اندر برداشت کتنا ہے، کیونکہ جب تک ہمارے لیڈروں کے اندر برداشت پیدا نہیں ہوگی تب تک اس قوم کو متحد کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے یونان کے اندر تعصب کے حوالے سے، اس کے اندر ہمارا متحد ہونا اشد ضروری ہے، اور سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہمیں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بنا ہوا ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے خود فرمایا کہ ایک عالم دین کو روک کر اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ہمیں اس وقت اپنے پاسپورٹوں سے، اپنے ویزوں سے، اپنے کاغذات سے، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ بطور پاکستانی اور بطور مسلمان ہمارا محاسبہ شدت پسندی اختیار کر چکا ہے، ہمارے گھروں پر حملے کیے جاتے ہیں، ہمارے کاموں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ اس کے توڑ کے لیے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے احسان صاحب سب سے زیادہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور سفارتخانہ پاکستان کو یہاں پہ جو ہے وہ پریشر اس گورنمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا، پریشر کریٹ کرنا پڑے گا، جیسے کہ سابقہ ادوار میں ہوا ہے۔ آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں، بلکہ میں سفیر محترم کے یہ گوش گزار بھی کر چکا ہوں کہ پرانے ادوار میں یہ ہو چکا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی پریشر جو ہے وہ بلڈ کیا ہے۔ اب عوام الناس کے لیے ہمارے لوگوں میں بدقسمتی سے ایک چیز پائی جا رہی ہے کہ 5-6 آدمی 7 آدمی ایک سٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کوئی گریک لڑکا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو دوسرے سب خاموشی سے اسے دیکھتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہوگا، اور جب تک ہم ایک دوسرے کا دست و بازو نہیں بنیں گے تب تک ہمارا کوئی نقصان حل نہیں ہوگا، حل نہیں ہوگا، اور یہ لوگ ہمیں مارتے رہیں گے۔ عائشہ آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ اصل قیادت کا فقدان تھا، ہمارے جو لیڈر تھے انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ان کی مین غلطی یہ تھی کہ انہوں نے یہاں کی جو سیاسی تنظیمیں تھیں، جو جماعتیں تھیں، ان میں ان کے جلسوں میں جلوسوں میں شرکت کر کے پاکستانیوں کو ورگلا کے کہ آپ کو ریڈ کارڈ دھڑا بنا دیا، آپ کو پیپر ملیں گے، آپ کو یہ سہولیات ملیں گی، اس کو دھڑا بنا دیا۔ اب وہ دوسرے گریک نیشنل تھے، ان کے ساتھ وہ یہ جھگڑا نہیں کر سکتے تھے، ان کو گھر کو جا کے مار نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اس قانون سے بخوبی واقف ہیں۔ تو انہوں نے پھر نشانہ ہمیں بنا دیا پاکستانی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستانی ان جماعتوں کو، ان تنظیموں ایسا بھی ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے چونکہ رائٹ ونگ جو ہے اس وقت برسر اقتدار ہے، اور رائٹ ونگ کے خلاف پاکستان کمیونٹی بہت زیادہ سرگرم عمل رہی ان کے خلاف احتجاج وغیرہ نکالنے میں لیفٹ کے ساتھ مل کر۔ تو ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آج کل جو حکومت کی جانب سے جو سرد مہری کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب وہ برسر اقتدار پچھلی بار تھے تو ان کے خلاف بہت زیادہ مظاہرے کیے گئے تھے۔ دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کمیونٹی کی صدارت کر رہے ہیں، پاکستان کی فلاح و بہبود کر رہے ہیں، نہ گریک تنظیموں کی، نہ ان کو ہمیں اوپر لے کے جانا، ہمیں اپنی پاکستانی قوم کو لے کے جانا ہے، جس طرح پچھلے دوروں میں لیکن اگر گریک لوگوں کے ساتھ اور ان کی تنظیموں کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن شپ بنتی آگے بڑھنے کے لیے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نہیں، آگے بڑھنے کے لیے، لیکن آپ مثبت اقدام کریں نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ خریسی افغی کے خلاف نعرے لگا کے ان کو برا بلا کے، تو کون گریکی آدمی ہے وہ برداشت کرے گا؟ جس دن سے یہ صدر صاحب اپنے گھر چلے گئے، انشاءاللہ خریسی افغی کسی پاکستانی کو نہیں مارے گی۔ یہ سب ان کا ہی کیا دھرا ہے، اور انہوں نے پاکستانی قوم کو جس گڑھے میں دھکیل دیا ہے نا، یہ جلسے جلوس نکال کے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ان کی ضرورت تھی، صدر صاحب کو اپنے کے لیے ضرورت تھی، کیونکہ نہ ان کے پاس پیپر ہے، نہ ان کو تفظ مل سکتا تھا۔ ان تنظیموں کا سہارا لے کے وہ یہاں پہ اپنے دن گزار رہے ہیں، کیونکہ پاکستان جانے سے تو وہ قاصر، پاکستان جا نہیں سکتے۔
रेड कार्ड होल्डर आदमी जो है वो तो किसी भी दुनिया की किसी कंट्री सफ़र नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपनी ज़ात के लिए हमारे पाकिस्तानी भाई। अब आप क्या करेंगे सदर बन के इसके अजाले के? नहीं, हमारे पास इंशाल्लाह बड़ा अच्छा मैं एक बात करूं, सिस्टम है कि हम इंशाल्लाह वो जो मैंने कह दिया कि पाकिस्तानी कौम को दो हफ्ते हो गए तकरीबन, इससे यानी पिछले इतवार को यहाँ पे परस्तेरी में जुलूस निकाला गया है, यहाँ की सीरीज़ा तंजीम के साथ मिलकर। देखिए, तंजीमों के साथ मिलकर जुलूस निकालने में कोई बात नहीं है, लेकिन देखना उनके एजेंडे पर और किस लिए आप काम कर रहे हैं। नहीं, उसका आपके पास आपके साथ ये हूँ, ये आपके लिए एक अच्छी अलामत है इस माशरे में कि कोई ये नहीं कहेगा कि ये काले क्या कर रहे हैं या क्यों निकले हैं। जब ग्रीक होंगे तो उनकी आवाज़ होगी, क्योंकि उनका नारा एक, मैं बहुत ही पहले तो मैं जब ने सुना, सही बात है मुझे हंसी आई, लेकिन उन्होंने इतनी ज़रूरत, इतनी उनका मुजाहरा किया। हम पाकिस्तानी वहाँ तकरीबन 60-70-80 होंगे, ज़्यादा वो तंजीम थी। तो वो कह रहे थे त्रोइका कवेरनीसी ख्रीसी अवगी ओलाता कथरमाता दुलेव नमाजी। अगर ये लोगों को ग्रीक में बताया जाए कि इस नारे का मतलब क्या है, तो फैसला तो वाकई इस कौम ने करना है, और कम से कम कौम की क़यादत संभालने के लिए आप में ये एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आपको ग्रीक ज़ुबान पे अबूर हासिल हो। ऐसा तकबीर टीवी के ज़रिए अपने वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप अपनी सफ़ों में इताअत रखें, अपने पड़ोस में जितने भी पाकिस्तानी भाई रहते हैं इलेक्शन के वाले से मैसेज देना, ताकि वो इलेक्शन, चूँकि उसका स्पेशल प्रोग्राम है। कौम ही सही नहीं होगी, वो अपनी परेशानी में होगी, तो हमें अपने इलेक्शन से क्या गर्ज। हम दावे अपनी सफ़ों में एहतियात रखें, ये आपका पैगाम। दावे कर रहे हैं कि हम खिदमत करेंगे, इनको ये देंगे, तो जब उनकी टेंशन ही दूर नहीं करेंगे, उनको भी तो हमने साथ लेके चलना। 21 तारीख को अपने लिए एक अच्छे लीडर का जो फैसला करने जा रहे हैं, उसके लिए अपने ज़मीर को सामने रखते हुए अच्छा फैसला करें, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम का जो वक़ार मैं खोया नहीं समझता, हालात बदलते रहते हैं क्राइसिस की वजह से, तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम का वक़ार भी बुलंद होगा और इन परेशानी से जान भी छोड़ निजात भी मिलेगी। चौधरी साहब, आपका पैगाम? मेरा यही पैगाम है कि सालियत और मेयार पे लोगों के अपना ज़मीर का फ़ैसला जो है वो देना चाहिए, क्योंकि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं तो सब भाई हैं, लेकिन किसी न किसी ने क़यादत ज़रूर करनी है, और दें उसे जो उनकी आवाज़ उठा सकता है और उनकी आवाज़ उस जगह तक पहुंचा सकता है जहां उनकी ज़रूरियात हैं। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर के एक शेर के साथ मैं अपना यही, मेरा पैगाम भी यही है, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में, इस गुफ्त शनीद में अगर हमारी कम्युनिटी के तीसरे सदारती उम्मीदवार मलिक अब्दुल मजीद साहब भी होते तो शायद इस गुफ्तगू को 4 चांद लग जाते, क्योंकि उनसे मुतालिक और उनके साबिक सदर से मुतालिक जो उनकी जमात से थे, उनके मुतालिक बहुत सारी बातें की गई, लेकिन उनकी मसरूफियात की बिना पर वो नहीं आ पाए। आज की इस नशिस्त में दोनों सदारती उम्मीदवारों ने आपको अपनी बातों से महसूस किया, आपको अपने मैसेज दिए, आपको अपने मंशूर दिए। फ़ैसला 21 तारीख को आप लोगों ने करना है कि कौन सा सदारती उम्मीदवार आपकी नज़र में इस काबिल है कि उससे पाकिस्तानी बरादरी के 90,000 पाकिस्तानी जो यूनान में मुकीम हैं, उनकी लीडिंगशिप का वो आप अहल समझते हैं, उसको आप वोट दें। और उसके साथ साथ ऑडिट कमेटी के 5 उम्मीदवार भी हैं, उनकी भी इंशाल्लाह एक नशिस्त हम बनाएंगे और वो भी आप तक पेश करेंगे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पहली बात तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान कम्युनिटी की सदारत कर रहे हैं, पाकिस्तान की फलाह बहबूद कर रहे हैं, ना ग्रीक तंजीमों की, ना उनको हमें ऊपर लेके जाना, हमें अपनी पाकिस्तानी कौम को लेके जाना है। जिस तरह पिछले दौरों में
لیکن ایسا اگر گریک لوگوں کے ساتھ اور ان کی تنظیموں کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن شپ بنتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نہیں آگے بڑھنے کے لیے، لیکن آپ مثبت اقدام کریں نا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ خریسی افغی کے خلاف نعرے لگا کے ان کو برا بلا کے، تو کون گریکی آدمی ہے وہ برداشت کرے گا؟ جس دن سے یہ صدر صاحب اپنے گھر چلے گئے انشاءاللہ خریسی افغی کسی پاکستانی کو نہیں مارے گی. یہ سب ان کا ہی کیا دھرا ہے، اور انہوں نے پاکستانی قوم کو جس گڑھے میں دھکیل دیا ہے نا، یہ جلسے جلوس نکال کے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ ان کی ضرورت تھی، صدر صاحب کو اپنے کے لیے ضرورت تھی، کیونکہ نہ ان کے پاس پیپر ہے، نہ ان کو تفظ مل سکتا تھا. ان تنظیموں کا سہارا لے کے وہ یہاں پہ اپنے دن گزار رہے ہیں، کیونکہ پاکستان جانے سے تو وہ قاصر، پاکستان جا نہیں سکتے. ریڈ کارڈ ہولڈر آدمی جو ہے وہ تو کسی بھی دنیا کی کسی کنٹری سفر نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے ہمارے پاکستانی بھائی. اب آپ کیا کریں گے صدر بن کے اس کے ازالے کے؟ نہیں، ہمارے پاس انشاءاللہ بڑا اچھا میں ایک بات کروں، سسٹم ہے کہ ہم انشاءاللہ وہ جو میں نے کہہ دیا کہ پاکستانی قوم کو دو ہفتے ہو گئے تقریباً، اس یعنی پچھلے اتوار کو یہاں پہ پیرستیری میں جلوس نکالا گیا ہے، یہاں کی سیریزہ تنظیم کے ساتھ مل کر. دیکھیں تنظیموں کے ساتھ مل کر جلوس نکالنے میں بات نہیں ہے، لیکن دیکھنا ان کے ایجنڈے پر اور کس لیے آپ کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس آپ کے ساتھ یہ ہوں، یہ آپ کے لیے ایک اچھی علامت ہے اس معاشرے میں، کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کالے کیا کر رہے ہیں یا کیوں نکلے ہیں. جب گریک ہوں گے تو ان کی آواز ہوگی، کیونکہ ان کا نعرہ ایک، میں بہت ہی پہلے تو میں جب نے سنا صحیح بات ہے مجھے ہنسی آئی، لیکن انہوں نے اتنی جرأت اتنی ان کا مظاہرہ کیا. ہم پاکستانی وہاں تقریباً 60 70 80 ہوں گے، زیادہ وہ تنظیم تھی. تو وہ کہہ رہے تھے تروئیکا کویرنیسی خریسی افغی اولاتا کتھرماتا دولیو نمازی. اگر یہ لوگوں کو گریک میں بتایا جائے کہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے، تو فیصلہ تو واقعی اس قوم نے کرنا ہے، اور کم از کم قوم کی قیادت سنبھالنے کے لیے آپ میں یہ ابیلٹی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کو گریک زبان پہ عبور حاصل ہو. ایسا تکبیر ٹی وی کے ذریعے اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہی میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی صفوں میں اطاعت رکھیں. اپنے پڑوس میں جتنے بھی پاکستانی بھائی رہتے ہیں، الیکشن کے حوالے سے میسج دیں نا، تاکہ وہ الیکشن چونکہ اس کا اسپیشل پروگرام ہے. قوم ہی صحیح نہیں ہوگی، وہ اپنی پریشانی میں ہوگی، تو ہمیں اپنے الیکشن سے کیا غرض؟ ہم اپنی صفوں میں احتیاط رکھیں، یہ آپ کا پیغام. دعوے کر رہے ہیں کہ ہم خدمت کریں گے، ان کو یہ دیں گے، تو جب ان کی ٹینشن ہی دور نہیں کریں گے، ان کو بھی تو ہم نے ساتھ لے کے چلنا. 21 تاریخ کو اپنے لیے ایک اچھے لیڈر کا جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا فیصلہ کریں. اور انشاءاللہ پاکستانی قوم کا جو وقار میں کھویا نہیں سمجھتا، حالات بدلتے رہتے ہیں کرائسس کی وجہ سے، تو انشاءاللہ پاکستانی قوم کا وقار بھی بلند ہوگا اور ان پریشانی سے جان بھی چھوڑ نجات بھی ملے گی. چوئی صاحب آپ کا پیغام؟ میرا یہی پیغام ہے کہ صالحیت اور معیار پہ لوگوں کے اپنا ضمیر کا فیصلہ جو ہے وہ دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں تو سب بھائی ہیں، لیکن کسی نہ کسی نے قیادت ضرور کرنی ہے، اور دیں اسے جو ان کی آواز اٹھا سکتا ہے اور ان کی آواز اس جگہ تک پہنچا سکتا ہے جہاں ان کی ضروریات ہیں. تو پیر نصیر الدین نصیر کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنا یہی میرا پیغام بھی یہی ہے: سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. ماشاءاللہ جی. ناظرین، آج کی اس نشست میں، اس گفت و شنید میں اگر ہماری کمیونٹی کے تیسرے صدارتی امیدوار ملک عبدالمجید صاحب بھی ہوتے تو شاید اس گفتگو کو 4 چاند لگ جاتے، کیونکہ ان سے متعلق اور ان کے سابق صدر سے متعلق جو ان کی جماعت سے تھے ان کے متعلق بہت ساری باتیں کی گئی، لیکن ان کی مصروفیات کی بنا پر وہ نہیں آ پائے. آج کی اس نشست میں دونوں صدارتی امیدواروں نے آپ کو اپنی باتوں سے محظوظ کیا، آپ کو اپنے میسج دیے، آپ کو اپنے منشور دیے. فیصلہ 21 تاریخ کو آپ لوگوں نے کرنا ہے
کہ کون سا صدارتی امیدوار آپ کی نظر میں اس قابل ہے کہ اس سے پاکستانی برادری کے 90,000 پاکستانی جو یونان میں مقیم ہیں ان کی لیڈنگ شپ کا وہ آپ اہل سمجھتے ہیں، اس کو آپ ووٹ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آڈٹ کمیٹی کے 5 امیدوار بھی ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ ایک نشست ہم بنائیں گے اور وہ بھی آپ تک پیش کریں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔